سنا خان مصطفیٰ، آپ کی مراد میری مراد، محترم جناب قاری محمد طاہر سعیدی صاحب، ان کے قبل چند اشعار پیش کر کے میں ان کے حوالے کروں گا۔ آپ نے جو شعر ہے وہ ان کی توجہ کرنی ہے۔ شعر کیا کہتا ہے؟ علامہ صاحب شعر کہتا ہے، غلام حشر میں، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے۔ اگر میں یہ پورا کلام پڑھنا چاہوں تو وقت رفتہ رفتہ نکل جائے گا، لیکن میں نے پہلا ہی شعر پڑھا اور اس کے بعد آخری مقطع پڑھنے لگا ہوں۔ آخری مقطع یہ پورے کلام کا نچوڑ پڑھنے لگا ہوں۔ اگر آپ اس مقطع پہ بول اٹھے تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ ثنا خان مصطفیٰ کو سننے کے لیے حاضر بیٹھے ہیں، کیونکہ قرآن جب بھی پڑھا جائے، قرآن جو ہے یہ کلام اللہ کی ہے، مگر تعریف میرے حبیب کی ہے۔ جہاں بھی پڑھو اللہ نے کہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کلام یہ رب العلا کا ہے، مگر شان یہ مصطفیٰ کی ہے۔ کہیں رب فرماتا ہے صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ کلام یہ میرے رب العالمین کا ہے، مگر یہاں شان رحمت للعالمین کی ہے۔ کہیں رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کلام یہ رب العالمین کا ہے، مگر یہ شان مصطفیٰ کی ہے۔ کہیں فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، کلام یہ رب العالمین کا ہے، مگر شان یہ آمنہ کے لال کی ہے۔ کہیں رب فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، قرآن کلام رب کا ہے، مگر شان حبیب کی ہے۔ کہیں فرماتا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا۔ یہاں لفظ قمر کا آیا ہے تو مجھے شعر یاد آیا ہے، تو شعر کیا کہتا ہے؟ میں پوچھیا عید تے چن کو لوں، اسے تینوں بھی عید کرائی۔ میں پوچھیا عید تے چن کو لوں، او دس تینوں کسے بھی عید کرائیے، آسان کر رہا ہوں۔ میں پوچھیا عید تے چن کو لوں، کسے تینوں بھی عید کرائیے۔ اس آکھیا میری زندگی وچ ایک اے جو رات بھی آئیے، 10 چنا کے ہو جائیں۔ کہندہ سونے ملک رب دی دھرتی تو، سونے ملک رب دی دھرتی تو، ایک سونے انگل ہی اٹھائیے، سونی انگل دے راز اشارے تے میں ٹوٹ گئی۔ میں زور لایا جان دا خطرہ ہویا، مگر توڑی زبان دا کوئی نہیں لیا۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بھی اپنی زبان میں کمال کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم ہیں سر انسان تو حرم میں کچھ ہے، لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، بے وجہ کسی پر کوئی نہیں مرتا نصیر، اگر ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم۔ تو میں اپنے اس کلام کی طرف آ رہا ہوں، وہ کلام کے مقطع کو پیش کر میں حضرت صاحب کے حوالے کروں گا۔ غلام حشر میں، غلام حشر میں سید الورا کے چلے، لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے۔ ہاں نصیر آئے ہے، نصیر یہ بات بخشش کی ہو رہی ہے، ہر بندے نے آمین کہنا ہے۔ اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ میرے حضور کو رب نے کتنا طاقتور بنایا ہے، میرے حضور کی طاقت کتنی ہے۔ پیر نصیر الدین فرماتے ہیں نصیر نصیر نصیر
نصر کی مدد، نصر کا معنی مدد، نصیر کا معنی بھی مدد۔ نصر جو ہے یہ واحد کا جملہ ہے، نصیر جو ہے یہ جمع کی علامت ہے۔ وہ کہتے ہیں نصیر ان کے سوا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا۔ جملے کا لطف لینا ہے، جب دل کے کانوں سے سنی جائے گی تو دنیا بدل جائے گی دل کی۔ آپ نے دل کے کانوں سے سنیا ہے، یہ لفظ سنیں گے تو حقیقت ہے، بلکہ میں عقیدے سے کہہ رہا ہوں رب دنیا دل کی ادھر والی بھی بدل دے گا، حشر کی بھی دنیا بدل دے گا۔ نصیر ان کے سوا، ارے کون ہے رسول ایسا۔ یہ حضور یہ لاڈ ہے ہماری سرائیکی زبان میں جسے پیار اور لاڈ کہتے ہیں، یہ لاڈ ہے اس شعر کے اندر۔ آپ نے جو مقطع لکھا ہے میں کہتا ہوں کیا خیال ہے میرے پیر کا، کہتے ہیں نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا۔ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ اب میں ملتمس ہوں عظیم نامور ثناخان مصطفیٰ جناب محترم قاری محمد طاہر سعیدی صاحب جو کہ سرزمین سیالکوٹ سے تشریف لا رہے ہیں، ادھر ہمارے پاس موجود ہیں، ان کا دیدار بھی کیجئے اور حضور کی ثنا بھی سنیے۔ ان کے آنے سے پہلے زوردار نعرہ سنائے، نعرہ تکبیر۔ بندے کاٹو مگر قسمت